جب حضرت علی پاک نے عرض کی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو پھر آگے سے نبی پاک علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، اے علی تمہیں علم مبارک ہو، تم نے علم کے سمندر سے پی پی کے خوب پیاس بجھائی ہے۔ اور پھر آگے حضرت علی پاک بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا، فرمایا 5 باتیں مجھ سے لے لو، اور اگر اونٹوں پر بیٹھ کر بھی یہ 5 باتیں ڈھونڈنے نکلو گے تمہارے اونٹ تھک جائیں گے، لیکن یہ 5 باتیں تمہیں نہیں ملیں۔ اور ان میں پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا اپنی ساری امیدیں صرف اپنے اللہ سے وابستہ رکھو۔ پتہ ہے میرے معاشرے میں ایک بگاڑ آنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اسی ایک دوجے تو امیداں لا بیٹھے ہیں۔ میرے معاشرے میں بگاڑ آنے کی ایک بڑی وجہ اسی امیداں ایک دوسرے کو لا لیں نہیں ہے۔ فرمایا امید صرف اپنے اللہ سے۔ اگر تیرا اللہ چاہے گا تو تجھے پیناڈول سے آرام آئے گا، پیناڈول خود تجھے آرام نہیں دے سکتی۔ جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام مختار نبی ہیں، اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنے مقربین کو اختیار دیے ہیں، لیکن ان اختیارات کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے میرے اللہ نے یہ اختیار دیے، لیکن آگے کیا عرض کی؟ بِإِذْنِ اللہ، اس کے اذن سے، اس کے حکم سے۔ یہ سارا بگاڑ کیوں آیا میرے معاشرے میں؟ ہم نے ایک دوسرے سے امیدیں لگا لی ہیں۔ نہیں ہے جیو بیلی سب جگ بیلی، ہن بیلی بھی بیلی ہے۔ یہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے شیخ ہیں سلسلہ علیہ قادریہ شریف کے، سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت مجھے یہ بتائیں میں اپنے رب تک کیسے پہنچوں گا؟ ساڑھے نہ بھی بڑے بڑے آگے سر کھپان دینے تھے، اللہ معاف فرمائے، رب نہ ہوا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی جو میں نے جیب میں رکھی اور نکال کے آپ کو دے دوں گا حضرت، تو عمرہ لگ جاندی ہیں حضرت، کوئی ہے جس پہ کرم ہوتا ہے۔ ساڑھے نہ بھی لوگ بڑا لڑ کے گئے جی مینو رب چاہیے، لیکن حضرت سلطان باہو نے کمال کا فرمایا بھائی گل یاد رکھی، رب انہاں نوں لبدا باہو نیشتاں جنہاں دیاں سچیاں ہو، اپنی نیت سچی رکھنا تجھے ضرور اس کا راستہ ملے گا، نیت سچی رکھنا۔ حضرت کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا کہ عرض کرتا ہے شیخ یہ بتائیں میں اپنے رب تک کیسے پہنچوں گا؟ لکھا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک امیر کے دروازے پہ لے گئے حضرت، اور امیر کے دروازے کی اس وقت کیفیت کیا تھی کہ اس کے دروازے پہ ایک غلام کھڑا تھا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ نے اس غلام کی طرف اشارہ کر کے سائل کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا جس دن تو اس غلام کی طرح ہو جائے گا پھر اس دن تجھے تیرے رب کا پتہ بھی مل جائے گا حضرت۔ مطلب کیا؟ جس دن تو اتنا اپنے رب کی بارگاہ میں پکا، دیکھ ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اس نے اپنے مالک کا دروازہ، ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اپنے مالک کا دروازہ اس نے فرمایا جس دن تو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا پکا ہو جائے تو پھر اس دن تجھے تیرے رب کا پتہ مل جائے گا۔ لیکن کتھے جی نہیں ہے، اسی لیے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں گر عقلی چون غافلی ہے، وہ تجھے عقل نہیں رہی
یہ حضرت ابھی تو کچھ بھی نہیں، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے جی حضرت سیدنا ابراہیم خواص کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت شفیق بلخی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بلخ میں ابھی تو بوتل ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگوں نے لوگوں کو کھانا شروع کر دیا غلے کا. یہ کشف المحجوب ہے جی. کہتے ہیں اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگوں نے لوگوں کو کھانا شروع کر دی. کھانے کے لیے رائے کچھ نہیں. جو طاقتور تھے انہوں نے کمزور پکڑ پکڑ کے نا کھانا شروع کر دیے. کہتے کچھ لوگ تھے، میں بھی بیٹھا تھا، اور ایک نا غلام بڑا جھومتا ہوا، جیسے اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، اس کو اس قحط سے کوئی پریشانی. فرماتے قحط کیا صورت اختیار کر چکا ہے، بندوں نے لوگ کھانے شروع کر دی، لیکن فرماتے وہ اس طرح جھومتا ہوا بازار سے گزر رہے ہیں جیسے اس کو پریشانی کوئی نہیں، اس کو اس قحط سے کوئی ٹینشن ہی نہیں، لوگ لوگوں کو کھا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھ سمیت لوگوں کو اس کا یہ انداز اتنا شدید قحط ہونے کے باوجود وہ اس کا جھومنا اتنا برا لگا کہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے تجھے نہیں پتا اتنا شدید قحط پڑا ہوا، کھانے کے لیے سبزہ تک نہیں بچا کہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں، لوگوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، اور یہ تیری اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں کیوں قحط کا جو ہے نا وہ غم اپنے اوپر اوڑوں، میں کیوں پریشان ہوں قحط سے؟ کہا بھائی کیوں؟ اس نے کہا میرا جو مالک ہے وہ بڑا امیر ہے اور اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں غلے سے، جس کے مالک کے گودام غلے سے بھرے ہوں اس کو قحط سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب فرماتے ہیں وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا اور میں رونے لگ پڑا. میں نے کہا اے شفیق بلخی کیا ہوگا اس کا مالک، کتنا بڑا گودام ہوگا اس کے مالک کا؟ کوئی 20 کنال کا ہوگا، کوئی ایک مربع پہ ہوگا، کوئی ایک قلعے پہ ہوگا، آخر کتنا بڑا اس کے مالک کا گودام؟ کیا وہ گودام ختم نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ختم ہوگا وہ بھی. لیکن آپ فرماتے میں نے کہا اس کو اپنے ایک چھوٹے سے مالک کے چھوٹے سے گودام پہ اتنا مان ہے کہ یہ کہہ رہا جی میں کیوں پریشانی لوں، میں کیوں ٹینشن لوں، میرے مالک کے گودام تو غلے سے بھرے پڑے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا شفیق تو پریشان کیا ہو رہا ہے، اور دیکھ تو صحیح تیرا مالک بھی کتنا بڑا ہے اور اس کے گودام بھی کتنے بڑے ہیں. اے شفیق تو پریشان کیوں ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح تیرا مالک کتنا بڑا ہے اور اس کے گودام ان کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے. حضرت علی فرمایا 5 چیزیں، اور پہلی کیا؟ اپنے رب سے امید رکھنا. امید صرف اپنے، یہ ہم جتنے پریشان بیٹھے ہیں نا وجہ کیا ہے کہ صرف اوتھے امید کوئی نہیں، باقی سارے ہیں نا ایمان اتنا کمزور ہے. میں نے لوگوں کو پورے یقین سے یہ کہتے سے نہیں پیناڈول کھاتی ہے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا. واہ بندیا تجھے پیناڈول پہ تو یقین ہے، تجھے اپنے رب پہ کوئی یقین نہیں. کبھی تو نے اتنے یقین سے نہیں کہا نہیں میں زور دی نماز پڑھ کے اپنی عرضی اپنے اللہ نو سنائی ہے وہ بس کام ہو جانا میرا. میں نے کبھی سلیمان تیرے منہ سے نہیں سنائی ہے. کبھی سلیمان کیا ہو گیا تیرے ایمان کو، میں نے کبھی تیری زبان سے یہ جملہ نہیں سنا. نہیں، میں نے عصر کی نماز پڑھ کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنے مالک کو اپنی عرضی سنائی ہے. میں نے اس کی بارگاہ میں عرض کی ہے ربا نئی دکان چلن رہی، میرے اللہ نہیں گاہے کہا رہے، بھیج کا حق میری دکان پہ. میں نے کبھی سلیمان تیری زبان سے یہ جملے نہیں نکلتے سنے. میں اپنے اللہ نو کہہ کے آیا نا انشاءاللہ کام ہو جانا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ نے زندگی دی تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے
کلمات ہیں. تو باقی 4 پہ انشاءاللہ اگلے جمعے کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے. وما علینا الا